إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے۔ درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ 7 سمندر اور آ جائیں، ما نفدت کلمات ان اللہ عزیز حکیم۔ حمد و ثنا اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت اشرف المخلوقات بنایا۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے لقد من اللہ علی المؤمنین کے تحت ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق، رحمت عالم، روح چمن، روح سمن، روح زمانہ، جان جہاں، جان غزل، جان قصیدہ، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مطہر پر سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، اور بارش کے قطرات سے بڑھ کر، کروڑوں سے بڑھ کر، کھربوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر، ملین سے بڑھ کر، بلین سے بڑھ کر، زلین سے بڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر پر درود و سلام۔ حضرات، گزشتہ خطبہ اسی موضوع پہ تھا کہ عقیدہ توحید کے سائنسی اور عقلی دلائل، تو اس میں ہم نے جس قرآن مجید کی آیت پر بات کی تھی، اس طرح کے ہمارے پاس تقریباً 15 سے زیادہ جو دلائل تھے۔ تو جو سب سے پہلا جو ہم نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا نا، اس میں سے اس قرآن مجید کی آیت میں سے بھی 7 دلیلیں پیش کی تھی۔ حالانکہ پہلے پوائنٹ پہ بات کی ہے، وہاں سے بھی 7 چیزیں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہواؤں کا آنا جانا، یہ پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یہ توحید کی نشانیوں میں سے ہے، یہ عقیدہ توحید میں سے۔ اس کے بعد جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ روح جو ہے نا یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس طرح دیکھ لیں آج تک سب کچھ بنا دیا، روبوٹ تک بنا دیے، نقلی انسان بنا دیے، لیکن اس کے اندر روح کوئی ڈال نہیں سکتا۔ اور عیسائیوں نے کہا نا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ پرندوں کے اندر بھی روح ڈال دیتے تھے، اور ویسے بھی اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو آج بھی اگر عیسائی کو ملے گا تو وہ کہے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح ڈالنے والے، حالانکہ روح تو اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے۔ اس کی دلیل بھی ہم نے قرآن مجید سے پچھلے جمعے بیان کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ وہ تم سے سوال کرتے ہیں نا روح کے متعلق، تو ان کو کہہ دو کہ یہ جو روح ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا جنگل کی طرف جایا کرتا تھا،
تو وہاں نا میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ساتھ بیٹھ کے نا ٹیک لگا کر، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو وہاں نا ایک دفعہ ہم گزر رہے تھے تو یہودی آیا ایک سوال کرنے کے لیے نا. اس نے کہا کیوں نہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مدینے کی بات کر رہا ہوں، سوال کروں کہ روح کے متعلق. یہودی نے کہا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی پہنچا نا روح کے لیے سوال کرنے کے لیے، دوسروں نے کہا کہ نہ سوال کرو، نہ کرو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی خاموش ہو. فرمایا ان پہ شاید وحی اتر رہی تھی. تو پھر جب وحی اتری تو اللہ کے نبی نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی. اللہ نے کہا اس وقت کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. تو ان کو روح اللہ کے حکم کے ساتھ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردے کو زندہ کیا ہے نا تو وہ اللہ کی مدد سے کیا ہے. اور اللہ نے کہا نا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ اللہ کے حکم کے ساتھ، کہ اگر اللہ نے کسی کو یہ اتنا اختیارات دیا نا وہ اللہ کے حکم کے ساتھ. اور اسی طرح جب ہمارے ملک میں بحث آتی ہے نا غیب کے علم کی، وہ بھی اللہ اسی طرح سورۃ قلم کے اندر 29 پارے میں اندر کہتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کیسی بات ہے، سبحان اللہ، کہ ہم کہتے ہیں جی انبیاء کے پاس غیب کا علم ہے. اب تو ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، غیب کا علم تو وہ بھی جانتے ہیں. پھر ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک پنڈت بڑا وائرل ہوا ہے انڈیا کے اندر. وہ اس نے اپنے پاس رجسٹر رکھا ہوتا ہے اور وہ رجسٹروں کے اندر نہ خود ہی اپنے بندے انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں. یہ سب دھوکہ، فریب، پیسے، ان کی دکانیں ہیں جو ہم جیسے لوگوں نے کھلوائی ہوئی، کیونکہ ہمارے اندر ڈر پیدا ہو گیا. جس کا ڈر پیدا کرنا تھا وہ ہمارے اندر ہوا نہیں. چھوٹے چھوٹے ڈر ہم نے اپنے دلوں کے اندر ڈالے، حالانکہ ڈر کس کا پیدا کرنا؟ اللہ کا. چھوٹی چھوٹی بات سے ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. ہمارا توکل ہے ان نگوں پر، ہمارا توکل ہے داغوں پر، تعویذوں پر. ہم دیکھیں، آج بھی دیکھیں باہر جا کے کوئی رکشہ تک لیتا ہے، اس کے نیچے چھوٹی سی جتیا کو لٹکا دیتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے. نیا گھر لیا، الٹی ہانڈی لٹکا دی کہیں نظر نہ لگ جائے. بچہ پیدا ہوتا ہے، کان کے پیچھے کالج لگا دیتی ہے نظر نہ لگ جائے. پھر ماشاءاللہ کہاں گیا؟ پھر اللہ نے جو اللہ کے نبی نے کلمات بتائے ہیں، اللہ کا نام لے کے دم کرنا کہاں گیا؟ پھر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارنا کیا فائدہ؟ ہمارے بھروسے ان پہ ہیں. یہ ہمارے مسلمان، یہ ہم مسلمان. وہ تو ہندو ہے نا، وہ بیٹھا ہوتا ہے رجسٹر لے کے، پنڈت وہ لکھی جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے آلریڈی لکھا ہوا تھا تمہارے آنے سے پہلے، میرے پاس سارا غیب ہے. بہرحال اس کو دفع کریں، وہ تو ہے ہی بیکار فراڈ. لیکن ہم اپنی مسلمانوں کی بات کریں. ہم آج بھی جو ہندوؤں کا جو سسٹم چل رہا تھا نا، کیونکہ یہ سارا خطہ ہند کا تھا، آج بھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں. یہ ہم پہ افسوس ہے. ہم پہ حالانکہ دعوت آئی ہے اسلام کی، اس کے باوجود ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں. اسلام کی دین کی دعوت آئی ہے کہ نہیں؟ آئے تھے نا محمد ابن قاسم، اس سے پہلے حضرت عمر کے دور تک بحر ہند تک ان کی ریاست قائم ہوئی تھی. یہ خطہ تھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام پھیلا دیا اللہ کے نبی کا. لیکن یہاں کے لوگ آج پھر اسی طرف جا رہے ہیں، شرک و بدعت کی طرف. کیا ہمیں پیغام آیا تھا عرب سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ شرک و بدعت نہیں کرتے؟ آج بھی ہمارے رسم و رواج پہلے کی طرح، جس طرح ہندوؤں کے تو اسی طرح مل رہے ہیں. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر، یہ ضمناً بات آ گئی ہے تو بیان کرنی چاہیے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، سارا غیب کا علم اللہ کے پاس.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء نے کچھ چیزیں جو بتائی ہیں ہمیں، وہ غیب میں تھی، وہ ہمیں نہیں تھا پتہ لیکن ان کو پتا تھا، یا کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی ہیں، کچھ نشانیاں دکھائی ہیں جو ہمیں نہیں پتا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا۔ اب اس میں تو یہ بھی ہے، اب منافقین کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی کو بتایا تھا، خزیمہ۔ تو خزیمہ سے سب پوچھتے تھے، خزیمہ نے کہا تھا کہ نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، مجھے بتایا، میں کیوں کسی کو بتاؤں؟ تو یہ اللہ کی کچھ سیکرٹ ہوتی ہیں، اللہ اپنے رسولوں کو بتاتا ہے جو اللہ نے آگے کہا۔ اللہ نے کہا الا من ارتضی من رسول، جس طرح روح کی بات کی نا، قل الروح من امر ربی، کہ جس کو چاہتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ نے اتنا اختیار دیا کہ اللہ نے چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے اس کے اندر روح پھونک دی، جس طرح وہ اصحاب اخدود کا بچہ تھا کہ وہ جو دعا کرتا تھا اللہ سے مدد مانگ کے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا دے دیتا۔ اب بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی، ہم ڈاکٹر کسی کے پاس جاتے ہیں یا کوئی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں نا دم کروانے کے لیے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کے پرے ہوئے کے ساتھ ہمیں شفا دیتا، وہ شفا اللہ ہی دیتا، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اب ہوا کہ اللہ دیکھیں، اسی طرح اللہ کہتا ہے نا الا من ارتضی من رسول، جتنا چاہتا ہے نا اللہ علم اپنے نبی کو بتا دیتا، کوئی بات، کوئی خاص بات اللہ نے بتا دی، اس کی مرضی ہے، مالک ہے، جسے چاہے بتائے، جسے چاہے نہ بتائے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتانے والا۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے، روح کا بھی علم اس کے پاس ہے، سارے اختیارات کا مالک، مختار کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی ذات نہیں ہے۔ کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی اتھارٹی نہیں دی کہ وہ اللہ کے وہ ایسے اختیارات رکھتا ہو جو اللہ کے، سارے اختیار ساڑھے اللہ کو، سارے اختیار کہتا ہے نا کہ بندیا تو رب نو پلا چریا، جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ زمیندار کیتے جاندے موتی گول لے، سارے اختیار میرے اللہ کو۔ یہ بڑی نظم ہے توحید پر کہ سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ تو حضرات یہ روح کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اس کے بعد جو دوسری دلیل ہے نا، وہ اللہ پاک کے قرآن پاک کی آیت سے دیتا ہوں، سورۃ مومنون سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ، سورۃ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے اپنے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا وشیبا۔ یہ ایک آیت، اور دوسری جو آیت ہے نا ابھی سورۃ مومنون میں سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، سبحان اللہ، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انسان کو نا ایک مٹی سے پیدا کیا۔ کون سی مٹی؟ اللہ کہتا ہے بجھتی مٹی سے میں نے پیدا کیا اپنے بندے کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے زمین میں سے مٹی کو چنا، مٹھی بھر مٹی ساری زمین سے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیسی مٹی تھی؟ کیچڑ والی مٹی تھی اور بجتی مٹی تھی جسے کہتے ہیں۔ اس مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدا کی، پوری زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لی، اور اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی لیے کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سانولا ہے، کسی کا گندبی رنگ ہے۔ یہ رنگوں میں فرق اس لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سبحان اللہ، مِن سُلَالَةٍ مِن طِین۔ پھر آگے فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً،
فرمایا پھر اس مٹی کو نا ایک محفوظ جگہ اللہ نے پہنچا دی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ کہتے ہیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے نا پیدائش ایک نطفے سے کی۔ کون سا نطفہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد اور عورت کے نطفے کے ساتھ۔ فرمایا جو مرد کا نطفہ ہے نا، وہ مرد کو جو جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ نطفہ گارا اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بچے کے آنے والے بندے کے پٹھے اور ہڈیاں بنا، اور عورت کا جو پتلا ہوتا ہے، فرمایا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے خون اور باقی جسم کی جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یعنی گوشت، خون اور گوشت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی اس وقت واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک یہودی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ہمیں کہ کیسے پیدا ہوتا ہے، پیدائش بچے کی یا انسان کی پیدائش کیسی ہوتی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ دو چیزیں بتائی۔ میں کہا بالکل سیم ٹو سیم ہم نے اپنی کتابوں میں یہی چیزیں پڑھی جو آپ اللہ کے سچے رسول ہے، یہ حدیث آتی ہے اس قرآن مجید کی تفسیر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نا ایک قطرے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، دو قطروں میں آپس میں ملا کے نا یہ پیدا کرتا ہے، اور اس کو پیدا کر کے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی اوقات اللہ بتاتا ہے کہ جس کو یہ اوقات راس نہیں آتی، اللہ کہتا ہے یہ قدرت کی نشانی دیکھ لیں، انسان کی اوقات بھی دیکھ لیں اور اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کیا کوئی ایسے کوئی پیدائش کر سکتا؟ کوئی ایسے کسی کی ہے اتنی پریکٹیکل، کسی کا اس طرح کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں تخلیق کیسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فرمایا تمہیں کیسے میں نے پیدا کیا، ثم خلقنا النطفة، پہلے تم کیا تھے؟ ایک نطفہ تھے۔ فرمایا علاقہ فخلقنا العلاقة مضغة، پھر اسی نطفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جمع ہوا خون بنا دیا۔ فرمایا فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس جمع ہوئے خون کو لوتھرا بنا دیا۔ اللہ تیری عظمت پہ قربان۔ فرمایا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اس لوتھرے پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل و صورت کو بنایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 دن یہ سب سے پہلا جو پروسیس ہوتا ہے نا ماں کی پیٹ کے اندر، کیونکہ جو لوگ جن کے بچے ہیں انہوں نے اپنی بیویوں کو خود بھی دیکھا ہو کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ سسٹم دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر انسان اللہ کو تسلیم نہ کرے، پھر اللہ کو نہ مانے، پھر عقیدہ توحید کا انکار کرے، تو پھر افسوس نہیں، پھر تو کہا جاتا نا قتل الانسان ما اکفر، اس سے بہتر تھا مر جاتا کہ جس نے اللہ کی توحید کو پہچانا نہیں۔ فرمایا 40 دن تک اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک نطفے کو سیو کرتا ہے، سیو کر کے پھر 40 دن کے اندر جمع ہوا خون بناتا ہے۔ فرمایا پھر آگے 40 دن کہ جس 40 دن کے اندر اللہ اسے لوتھرا بنایا، پھر 40 دن کے بعد اسے ایک پورا اس پہ گوشت چڑھا کے ہڈیوں کے ساتھ، فرمایا پھر 4 ماہ جب ہوتے ہیں نا تو پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ 4 ماہ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے نا اس کے اندر روح پھونک، اور 4 چیزیں اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ واللہ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں نا تو ہمارے سارے غم، سارے دکھ دنیا کے دور ہو جائیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو لکھ دیتا کہ اس نے کب مرنا، اس کی عمر کتنی، عمر پہلے ہی لکھی گئی۔
ہم اپنی عمر بنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے چل گیا 10-20 سال 50 سال جی لیں گے، 60 سال جی لیں گے، 70 سال جی لیں گے، لیکن آلریڈی ہم اپنی ماں کے پیٹوں میں سے نا اپنی عمر لکھوا کے کہ ہماری عمر کتنی، اور میں سب سے پہلے اس کی لکھی جاتی ہے عمر، کس کی؟ موت کا بعد، اور اس کی کیا لکھی جاتی ہے؟ روزی۔ پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی روزی لکھی جاتی ہے کہ اس نے کتنا کچھ کھانا ہے، کتنا کچھ کھانا ہے، جو ہم نے کھانا، جو ہمارے نصیب کے اندر رزق ہے نا، وہ آلریڈی لکھا ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ ہمیں کبھی رزق کا محنت کرنی چاہیے، حلال رزق کے لیے محنت کرنی چاہیے، لیکن کبھی بھی روزی روٹی کا فکر نہیں کرنا۔ وہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں روزی روٹی لکھ دی، اور اسپیشلی ایک مومن اور مسلمان بندے کو اپنی روزی کا فکر کرنا چاہیے۔ سب سے ماں کے پیٹ پہ لکھوا کے اللہ کہتا ہے کہ آلریڈی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا رزق ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے جب یہ 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ 4 مہینے میں اس کا رزق لکھا، 4 مہینے کے اندر۔ اور اب آپ دیکھ لیں بندے کی ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ بتا رہا تھا کہ بہت بڑا شاید رپورٹر تھا یا سیاستدان تھا، کہتا ہے کہ میں زرداری صاحب کے دعوت پہ گیا، کہتے ہیں اتنے کھانے کہ میں نے کبھی ایسے دیکھے اتنے کھانے۔ تو کہتے ہیں جب کھانا کھا رہے تھے، زرداری صاحب نہیں تھے کھا رہے، تو زرداری صاحب کے پاس کھانا لایا گیا۔ کھانا کیا تھا کہ صرف وہ پنڈیا تھی شاید، وہ ایسے بونی اس کے سامنے لائی۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتا ہے میں کھا سکتا ہی نہیں، میرا ڈائجسٹو سسٹم جو میرا اندر کا سسٹم ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے باوجود، دولت کے باوجود، آج کیا ہے؟ کھانا نصیبوں میں نہیں۔ یہ رزق اللہ نے لکھا۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ایک برکی تک ہضم نہیں ہوتی، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ نبیڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے سسٹم ہے، یہی اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ ہم روزی کی فکر میں نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کا نام لیتے ہیں، بلکہ ہمیں روزی کی ٹینشن ہے، اور اسی ٹینشن کے اندر ہم حرام کھائی جا رہے ہیں، حرام کھائی جا رہے ہیں، اپنے اولادوں کو بھی حرام کھائی۔ حالانکہ اس کا جو نقصان ہے نا، یہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، حرام کھائی جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ذمہ رزق کا اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایک بات کو فکس کر دیا گیا کہ بچوں کہا جاتا ہے نہیں جیسی امیر ہی بن، فلاں رشتہ دار کو اینیاں بلڈنگاں نے بھی 80 بھی وہی کر، چینج مرضی اسی اتنے تک پہنچنا پھر تیری عزت ہوئی۔ لیکن اللہ کی کہنا، اللہ کہتا ہے جدے واسطے میں چاہواں رحمت دے دروازے کھول دو، کوئی بند کر سکتا ہی نہیں، تے جدے واسطے میں بند کر دے کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت جسے چاہے اللہ رزق دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب، جسے چاہتا نہیں دیتا۔ کئی بیچارے صبح کے لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گرمی کے اندر بھی انہوں نے محنتیں کی، پسینے، بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، ہاتھ ان کے، پیر ان کے پھٹ گئے، لیکن بیچارے اتنی تھوڑی دیہائی لے کے آئے کہ ایک آج کے دور میں بل بھی نہیں دے سکتے، اور ایک ایسا ہے جو آرام سے گاڑیوں میں بیٹھ کے اٹھا ہے 12 1 2 3 بجے، جب دل کیا اٹھا، تیاشر ہو کے بیٹھا، اس کے اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی لگائی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں اکاؤنٹ میں، سے پرواہ نہیں۔ اس سے کئی لوگوں کے اللہ تعالیٰ گھر چلا رہا ہے، اس سے پرواہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ رزق کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے محنت کریں، بھاگنا نہیں چاہیے، جسے چاہے اللہ دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ ہمیں رزق کے بارے میں نہیں کہا، ہمیں فرمایا گیا اعمال کے بارے میں، اور یہی حدیث
اللہ کے نبی نے کیا آگے فرمایا کہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں نا ماں کے پیٹ، روزی لکھی گئی، رزق لکھا گیا اور موت لکھتی گئی، اور تیسری چیز عمل لکھ دیے گئے، عمل نہ اچھے کام کرنے ہیں برے کام کرنے ہیں، سب کچھ ماں کے پیٹ میں آلریڈی یہ لکھوا کے فرمایا عمل اور سعادت یا شقاوت بھی ماں کے پیٹ میں لکھتی جاتی۔ اور آگے کیا فرمایا اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اچھے عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہ آگے بات سمجھنے والی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا ساری زندگی نا کچھ لوگ نیک عمل کرتے ہیں، عبادتیں کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، اتنا کہ جنت کے قریب آ جاتے ہیں کہ صرف ایک ہاتھ کا بس فاصلہ ہوتا ہے۔ یہی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کیونکہ آلریڈی ماں کے پیٹ میں اس کا لکھ دیا ہے کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، یہ لکھوا کے آ جاتا بندہ۔ فرمایا اتنا کہ عمل کرتے ہیں کہ وہ جنت کے صرف ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ جنت جانے لگتے ہیں، لیکن ان سے مرنے سے پہلے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ جنت جانے کی بجائے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے، ہر وقت انسان کو کبھی ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، کبھی ہماری میں نہیں آنا چاہیے، اللہ کو یہ چیزیں بالکل نہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال ہی بہت برے ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے پاس کیسے لوگ کہ جن پہ اللہ کا رحم ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اتنے برے کام کرتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ کے جتنے فاصلے تک جہنم پہ پہنچے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے لوگ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت، ہم کہتے ہیں ہمارے عمل ہی نہیں، ہم کیوں نماز پڑھ، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے تو نماز پڑھنی نہیں، ہمارے تو کپڑے صاف نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے قریب پہنچو، ایک وہ ہے جو دن رات تجدے پڑھتا ہے، وہ آخر میں آ کے جہنم میں چلے گئے، اور ایک وہ ہے جو برا ہے جس کے عمل ہی نہیں اچھے ہیں کہ پتہ نہیں رب کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ جہنم کے پاس پہنچا، جہنم میں ڈالنے لائے، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، رب نے اسے جہنم سے نکال جنت میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ مالک کائنات کا مرضی اختیارات صرف ایک اللہ کے مختار کل، وہی اللہ جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، جسے چاہے جنت میں ڈال دے، اس کی مہربانی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، کہ کیا تھا ایک نطفے سے پیدا کیا ہوا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جمع ہوا خون بنایا، اس جمع ہوئے خون سے لوتھرا بنا کے پھر اس لوتھرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چرایا، ہڈیاں جوڑی، پھر 4 ماہ کے اندر اس کے اندر روح پھونک دی، اور پھر کیا کیا؟ فرمایا کہ اس کی یہ 4 چیزیں لکھ دی گئی، روزی بھی لکھتی گئی، ٹینشن نہیں روزی دی لینی، ٹینشن لینی نہیں، اللہ تے بھروسہ کر کہ یہ حالات خراب نے، اللہ تو تے ہے، لیکن کیویں کریے؟ ساڈے عمال ہی نہیں، ساڈا ایمان کمزور ہے۔ ایتھے عمل دی گل نہیں ہے، ایتھے ایمان دی گل، ایتھے توکل دی گل، توکل دی گل، توکل ہی نہیں ہے ساڈا، توکل بھروسہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بھروسہ ہی نہیں، اسی اللہ تے بھروسہ کرتے، جیسے بھی حالات ہے بھروسہ اللہ پہ کرتے، اللہ تیرے پہ بھروسہ، جو مرضی ہو جائے، ہمیں کچھ نہیں پتا، جو مرضی لگے ہوئے خبروں والے، جو مرضی چھوڑے اس کو، یہ بل وغیرہ مہنگائی صرف تیرے پہ، کیونکہ آج اللہ نے اتنا بڑا کر دیا کہ آگے اللہ نے نہیں آپ کو پانا، اللہ پہ توکل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ روزی رزق اللہ کا ذمہ، جو 4 مہینے کے اندر ہی اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس نے کتنا کھانا، اس نے کتنا نہیں کھانا، اور دوسری چیز موت، ایج لیمٹ،
اللہ تعالیٰ نے مقرر آلریڈی 4 مہینوں میں ہماری کرنی ہے. ہمیں نہیں پتا ہمیں کب مر جائے. تو ہم پھر کیوں اکڑ کے زمین میں چل رہے ہیں؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. غرور تکبر ہوئے ہم کیوں پھر رہے ہیں مچھرے ہوئے متکبر بن گئے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری موت کب آنی. کیوں ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں؟ تو دوسری چیز کیا؟ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جانا ہے، یہ آلریڈی مقرر ہو چکی ہے. اور تیسری چیز عمل. سعادت و شقاوت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. عمل اچھے کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں. کوئی نیکی کرتے ہیں نا، احسان نہ جتلائیں، بلکہ اللہ سے ہر وقت دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، جیسے بھی بات ہے نا قبول کر. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. جنت پہ جایا جائے گا اس کی رحمت سے، جس طرح میں بیان کیا نا کہ رحمت اسی کی ہے کہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے، اور جسے چاہے جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال دے. اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. تو حضرات جی وقار، یہ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق کی یہ جو سائنسی اور عقلی دلیل ہے جو ہمارا ٹاپک تھا، یہ وہ تیسری دلیل ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے تمہیں پیدا کرنے والا. اس طرح سسٹم اللہ تعالیٰ کا پیٹ کے اندر ہی، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر کتنا کچھ کر دیا، یہ کوئی اور پیدا کر سکتا؟ کوئی ایسا دنیا کا نظام اس طرح کی شکل و صورت نہیں بنا سکتا. آج بھی سب کے چہرے لے لے، ہم کتنے بیٹھے ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں. ساری کائنات دیکھ لیں، ہر ایک کا چہرہ ایک دوسرے سے مختلف. ٹوینز کو دیکھ لیں، جڑواں کو دیکھ لیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی ہوگی. اتنے اس کے پاس ڈیزائن ہیں، اتنی شکلیں بنا دی، اس کے ڈیزائن نہیں ختم ہوتے. آج بھی اس کے پاس وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دلیل ہے سائنسی اور عقلی دلیل اللہ کی توحید کی کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی غوث پاک نوازنے والا، داتا بھی وہ، مالک بھی وہ، خالق بھی وہ، رزق کا مالک بھی وہ، اولادوں کو بھی دینے والا وہ. سب کچھ اللہ کے اختیارات ہیں. مختار کل اللہ کی ذات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچائے. یہ چھوڑ دیں یہ داغوں پہ بھروسے کرنا، یہ تویزوں پہ بھروسے کرنا، یہ کسی مولوی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی قبر پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی ذات. جب پریشان ہوتے ہیں اللہ کے در پہ ہیں. یہ در کس لیے؟ یہ گھر کس لیے؟ اس کی کامل نظر کس لیے؟ اگر اس نے تمہارا مقدر نہ بتا اس کی کامل نظر کس لیے ہے؟ یہ در کس لیے؟ یہ اللہ کا در ہے. اس میں آنے کے لیے کوئی کرایہ نہیں لگتا، کوئی کسی کی جیب نہیں گرم کرنی پڑتی، انہیں ملنے دا کوئی کرایہ نہیں، انہیں دور محل بنائے نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھائے نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. خالی ہاتھ آوے جولی بھر دیواں. اللہ کہندا ہے خالی ہاتھ آوے جولی بھر دیواں، تینو مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں. کہو لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.